السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے یعنی میت کے بیٹے کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، یعنی دو بیٹیوں کے برابر، یعنی میت کی بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور بیٹوں کو دو دو حصے دیے جائیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، یعنی میت کی بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ فوق اثنتین دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان دونوں کو مال کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا۔ یعنی بیٹا تو ہے ہی نہیں نا، صرف دو بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر میت کی ایک ہی بیٹی ہے، صرف بیٹا کوئی نہیں، تو اس کو باپ کا آدھا مال ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اس مال میں سے جو اس میت نے چھوڑا۔ ان کان لہ ولد، یعنی ماں باپ کو چھٹا حصہ اس صورت میں ملے گا کہ میت صاحب اولاد تھی۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد تھی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد، پس اگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی تھے، یعنی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے یعنی فوت ہونے والے کے بہن بھائی بھی تھے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد، یوصی بِهَا جس کے بارے میں وصیت کر دی گئی تھی، او دین یا قرض، یعنی میت کی وصیت اور قرض کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے دونوں میں سے کون زیادہ نفع دینے والا ہے، یعنی اولاد اور ماں باپ میں سے، بیٹوں بیٹیوں میں سے، اولاد میں سے زیادہ نفع یاب کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اب ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے یوصیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت علم وراثت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اصل جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اور احادیث میں جتنی بھی تفصیل آتی ہے، بہت سی احادیث میں اسی آیت کا حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں علم وراثت کو بیان کیا ہے۔ وارث کا معنی ہوتا ہے جانشین، اس کا ایک معنی تر و تازہ بھی ہے، یعنی میت کی وفات کے بعد تازہ تازہ مال، بغیر کمائے بغیر محنت کیے جو ورثاء کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام مسائل بیان کیے، کیونکہ اس سے پہلے ورثہ کی تقسیم کا کوئی اصول نہیں تھا، بلکہ میت کے فوت ہونے کے بعد مال پر جس کا ہاتھ پڑ جاتا، جس کا زور زیادہ ہوتا، وہ مال لے جاتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ان کے چھوٹے چھوٹے بچے محروم رہ جاتے، بیوہ کو بھی کچھ نہ ملتا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی طریقہ چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد وصیت کی آیات کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ کی وصیت یہ مال کی تقسیم کے تمام حصے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے گئے، جن کی تفصیل حدیث سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وراثت کو کل علم کا تہائی حصہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسم کے علم ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آیات محکمات کا علم حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں اور کن کاموں سے منع کیا ہے یہ سیکھنا۔ دوسرا ہے سنت قائمہ، یعنی قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی کیا وضاحت ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہے یہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 3 قسم کے علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کی کہا ہے، تو ان میں سے ایک علم وراثت بھی ہے۔ تو میراث کی بات تو ہو چکی نا، کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وارث یہ مرنے والے کا جانشین ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا یہ مالک ہے۔ اور اگر اس کا معنی تازہ مال کیا جائے، تازہ چیز کیا جائے، تو پھر بھی یہ ہے کہ بغیر کمائے دوسرے بندے کو یہ مال مل جاتا ہے جو میت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ وصیت ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت تو وہ ہوگی جو احکامات ہیں، ان کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور بھی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور ایک وصیت وہ ہے جو میت کو کرنے کا حکم دیا، چونکہ پہلے مال کی وراثت کے بارے میں یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ورثاء کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کی تقسیم کر دیں، اور جس کو جو دینا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ لکھ کر رکھیں، تاکہ ان کے مرنے کے بعد کسی قسم کے جھگڑے اور فسادات کا امکان نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کی تقسیم پوری حکمت کاملہ کے ساتھ کر دی ہے۔ اب وصیت کی جو آیت ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اب اس کا تعلق مال کے تہائی حصے کے ساتھ ہے، کہ بعض نے چوتھائی بھی کہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَالثُّلُثُ کثیر، کہ ثلث میں وصیت کرنا یہ بہت زیادہ ہے۔ تو بعض کا خیال ہے کہ وصیت ثلث میں نہیں بلکہ چوتھائی حصے میں ہونی چاہیے، یعنی تہائی میں نہیں، چوتھائی میں ہونی چاہیے۔ تو وصیت کا یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ وہ چوتھائی یا تہائی حصے کے اندر اندر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی وصیت کو بدل دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو غیر وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ورثہ دے دیا ہے، وراثت میں وہ حصے دار ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جس طرح آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ یہ میرا مکان چھوٹے بیٹے کے نام ہے یا بڑے کے نام ہے یا فلاں بیٹی کے نام ہے کہ اس نے مجھے سنبھالا، یا جو سنبھالے گا اس کو ملے گا۔ نہیں، یہ وصیتیں غلط ہیں۔ ایسی وصیتوں کو بدل دینا واجب ہے۔ اگر نہیں بدلا جائے گا تو عمل کرنے والے بھی اور میت خود بھی گناہ گار ہوگی، اور ایسی وصیت کو بدل دینا یہ میت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ورثاء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا کر دیں۔ وراثت کے بارے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جو بھی چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ اور یعنی انبیاء کا ورثہ صرف علم ہوتا ہے، ان کا چھوڑا ہوا مال یہ سارا صدقہ ہوتا ہے، اور ان کے مال کو، انبیاء کے مال کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے
مثلاً وہ ہیں ایک دوسرے کے وارث، فرض کر لیں کہ باپ بیٹا ہیں یا بھائی بھائی ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کوئی بھی رشتہ ہے، بیوی ہے اور خاوند ہے، تو قاتل مقتول کے مال کا وارث نہیں بنے گا، یعنی اس کو ورثہ سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک مستثنیٰ صورت یہ ہے کہ اگر ورثاء میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، تو مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں ہے اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے اگر ایک مسلمان ہے یا ایک کافر ہے تو دوسرے کو اس کے ورثے میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مذہب کی جو آڑ ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ وصیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ میت کی وصیت جو وہ وصیت کر گیا تھا اس کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کو پورا کرنے کے بعد مال کی تقسیم ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ چونکہ اہل عرب وصیت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ عملی طور پر اس کا ذکر بعد میں آتا ہے، اس کا نمبر بعد میں ہے اور قرض کا پہلے ہے، یعنی میت کی وفات کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن اور اس کے باقی سارے اخراجات اس کے مال میں سے پورے کیے جائیں۔ وہ چیزیں پوری کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ میت پر قرض کتنا ہے، اس قرض کو ادا کیا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کس کے لیے کیا وصیت کی ہے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق یعنی چوتھائی یا تہائی کے اندر اندر غیر حصہ داروں کو وہ مال دے دیا جائے گا جس کی وصیت اس نے کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں، تو ان کو 2 ثلث دے دیا جائے گا۔ اگر میت کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو پھر اس کو آدھا مال دیا جائے گا، اور اگر اس 2 بیٹیوں کو یا زیادہ بیٹیوں کو 2 ثلث دیا جائے تو جو مال باقی بچے گا وہ میت کے ماں باپ کو ملے گا۔ اگر اس کے ماں باپ بھی موجود نہیں تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور نصف کی صورت میں بھی یہی ہے کہ آدھا مال میت کی ایک بیٹی کو دے دیا جائے گا، اگر اس کی بیوی موجود ہے تو اس کو 8واں حصہ، اور پھر اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ اس کے ماں باپ کو یا اس کے اقربا کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے، یا عورت ہو تو یہ تو اس کا شوہر موجود ہے، تو میاں بیوی کا حصہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی اولاد کو یعنی لڑکوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو ایک ایک، بیٹوں کو 2 مثلاً 2 لاکھ اگر بیٹوں کو ملے گا تو بیٹیوں کو 1 لاکھ ملے گا۔ اور پھر کچھ حصہ یعنی چھٹا حصہ بعض صورتوں میں ثلث ماں اور باپ کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ بھی باپ کو ہی دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ماں کا چھٹا حصہ، باپ کا چھٹا حصہ، دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک چھٹا حصہ بچ جائے تو وہ بھی باپ کو ہی دے دیا جائے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، یعنی جس طرح غیر شادی شدہ بچے ہوتے ہیں یا شادی کے بعد بھی بیوی بھی نہیں رہتی اور اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کے اگر ماں باپ ہی وارث ہیں یعنی اور کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ باپ کی موجودگی میں میت کے بھائیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ اس کے وارث نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے بھائی موجود ہیں تو ماں کا حصہ تہائی سے ہٹ کر چھٹا ہو جائے گا، 6/1 پہ آ جائے گا۔ اور اگر اس کے بہن بھائی موجود نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، اور اگر میت کے بہن بھائی یعنی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں،
تو ایسی صورت میں پھر ماں کو تہائی حصہ دیا جائے گا اور اس کی بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی اس میں سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں فرمایا کہ وصیت کو اور قرض کو پورا کرنے کے بعد ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع میں کون زیادہ قریب ہے۔ یعنی عام طور پر انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس رشتہ دار سے نفع ملے گا۔ اصل نفع تو وہ ہے جو کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا یا صدقہ و خیرات کی صورت میں کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگ یہ بات پہلے نہیں جان سکتے کہ ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے فائدہ مند کون ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصوں کے مطابق ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یعنی اس میں ہمیں تبدیلی کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے علم اور پوری حکمت کے ساتھ مال کی یہ تقسیم کی ہے۔ تو یہ علم وراثت چونکہ اس کو تہائی علم قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ بہت وسیع ہے، کیونکہ رشتہ داروں کی اور فوت ہونے والے کے بعد اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو فوراً ہی دیکھا جائے کہ اس کی وراثت کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ورثہ میں صرف زمین اور مکان نہیں ہے، بلکہ زمین، مکان، نقد رقم، زیورات، اس کے استعمال کا سامان، حتیٰ کہ اس کے جسم سے اترنے والا لباس اور ہر وہ چیز جو اس کے استعمال میں تھی، یہ تمام چیزیں یہ ورثہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا کل مال، ہر چیز، حتیٰ کہ اس کا کوئی برتن، گلاس، ہر چیز اس کی وراثت کے اندر جمع کر دینی چاہیے، اور سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد پھر ان کی تقسیم کی جائے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یا تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، اگر کوئی بڑی ہمت کے ساتھ کر بھی دیتا ہے تو صرف جو منقولہ جائیداد ہوتی ہے، مثلا مکان، دکان یا زیور یا پیسہ، ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ گھریلو سامان اور باقی ان چیزوں کو، مثلا اگر وہ دکاندار تھا یا اس کی بعض ایسی اور چیزیں تھیں، تو ان چیزوں کو تقسیم میں نہیں لایا جاتا، یہ غلط بات ہے۔ میت کی ہر چیز اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثہ میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس تمام ورثہ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تقسیم کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اس میں تھوڑا سا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آ جانا چاہیے، بلکہ بہت ضروری ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں کچھ، اور جن میں سے ایک فرقہ اس بات کا اب بھی جھگڑا ڈالتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وراثت صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ مختصراً یہ بات میں بیان کروں گی کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا تھا، اس میں باغ فدق تھا، مدینہ کی کچھ زمینیں تھیں، خیبر کے کچھ ٹکڑے تھے زمین کے، یہ بہت بڑے مال تھے، یہ یعنی اس وقت میں بھی کروڑوں کی مالیت تھی ان کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ہم جو بھی چھوڑ کر جائیں وہ ورثہ نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے، اور آپ کی وصیت کے مطابق نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں اس چھوڑے ہوئے مال میں سے سال کا خرچہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، تو انہوں نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے میرے باپ کا ترکہ دیا جائے، کیونکہ ان کا بنتا تھا نصف حصہ، آدھے مال کی یہ مالک تھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا اور کوئی بیٹا اور بیٹی زندہ نہیں تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے جو بھی چھوڑا وہ صدقہ ہے، تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھی۔ یہ بات جو کی جاتی ہے کہ ان کی آپس میں ناراضی تھی، یہ غلط ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ 6 ماہ ہی تو وہ زندہ رہیں، اور اس میں بھی تقریباً یہ بیمار ہی رہیں، اور اس کے بعد ان کی جب وفات ہو گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی کا حصہ مانگا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عصبہ ہونے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے ورثہ میں سے حصہ جب مانگا تو انہوں نے بھی ان کی اسی طرح تسلی کرائی، جس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس مال میں ہمارا حصہ نہیں ہے تو ان باغات کا انتظام ہمیں دے دیا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور وہ اس کو بخیر و خوبی نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تقسیم کرتے رہے، کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں کے سالانہ خرچ کے بعد اور جو اوپر کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہوں کے بعد باقی مال صدقہ کر دیا جاتا رہے، تو ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ باغ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں آئے، ان کے بعد سیدنا حضرت حسین کے ہاتھ میں آئے، ان کے بعد زین العابدین کے ہاتھ میں یہ سارا انتظام رہا، اور اس طرح یہ ان باغوں کا سارا انتظام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں رہا، اور بغیر کسی فتنہ کے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حجاج کے زمانے میں غالباً جب مختلف قسم کی جنگیں وغیرہ ہوئیں تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں چل سکا کہ یہ باغات کہاں گئے۔ بہرحال ہمارے ان اکابرین صالحین سلف صالحین کے آپس میں کسی قسم کے کوئی جھگڑے نہیں تھے، اور ان کے یہ سارے معاملے شریعت کے مطابق طے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔